ٹھیک، اچھا جنگ کی آپ نے بات کی، ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس حوالے سے بڑے سوال کرتے ہیں پاکستان کے اندر، آف کورس انڈیا کے اندر بھی کرتے ہوں گے پڑھے لکھے لوگوں سے کہ جی آیا جنگ ہوگی، جنگ نہیں ہوگی. یہ انڈیا اور پاکستان نے ایسی جنگ نہیں لڑی جیسے ورلڈ وار 1 دیکھیں، ورلڈ وار 2 دیکھیں یا دوسرے ممالک ہیں. پیپل آر ہیونگ گریٹ فن، میمز ہیں، سارا کچھ ہے، بٹ وار از اے ویری سیریس تھنگ. اب ریسنٹلی انڈیا نے کلنگز کی ہیں کینیڈا کے اندر، ان کے ساتھ تعلقات بھی انڈیا کے نہیں اچھے، بلکہ ابھی اس پورے معاملے میں کینیڈا کا کوئی رسپانس آفیشیل نہیں آیا. جو لاسٹ ٹائم پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایشوز آئے، اچھا اس میں انڈیا نے انٹرنیشنلی بہت اچھا پلے کیا تھا، مظلوم وکٹم کارڈ کھیلا، اور پاکستان کے لیے مشکل ہو رہا تھا اس کو ڈیفینڈ کرنا until unless they attacked پاکستان. اور پھر ابھینندن سٹوری It is fantastic. That is something else. جتنے بھی لاز ہیں اس حوالے سے اس کے پابند ہیں کہ وہ ہمارے پانیوں کا احترام کریں گے اور ہم بھی اس کی جو پاسداری کریں گے. تو انڈیا ان اٹ سیلف کو اس طرح کا اقدام اٹھا سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی الٹرنیٹیوز ہیں؟ اچھا پاکستان نے جو ریاکشن دیا، یعنی پاکستان کے اوپر فوری طور پہ جس طرح سے بھارت نے الزامات لگائے، لیکن پاکستان نے تھوڑا وقت لیا. اگلے دن ہماری جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، 24 گھنٹے گزر گئے تھے، پاکستان نے پھر جس سینٹی کے ساتھ اور جس یعنی تحمل کے ساتھ ان کے سارے الزامات کا جواب دیا. ٹیررزم کا اگر کوئی واقعہ ہو تو ان کا میڈیا ایک خاص طریقے سے، ایک خاص فریکوینسی پہ جو ہے نا وہ نیریٹو بلڈ کر. پاکستان نے بھی ٹٹ فور ٹیٹ پالیسی رکھی. پاکستان نے اپنی جو فضائی حدود ہیں اس میں وہ انڈیا پہ بند کی. کہ واقعہ تو ہو سکتا ہے کہ مودی نے خود کروایا، کیونکہ مودی کے دور میں اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بعد میں یعنی ثابت ہوا جس سے کہ مودی نے خود کو مضبوط کرنے کے لیے کروایا، جس طرح سے کہ پلوامہ کا واقعہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو ریپبلک پالیسی. میں آپ کا میزبان رمضان شیخ. آج ہم پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طارق محمود صاحب. طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ. پہلگام واقعے میں جو کچھ ہوا ہے سب کو اس پر افسوس ہے، اور پاکستان نے بطور ریاست باقاعدہ اس کو کنڈیم کیا ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے. ظاہر ہے کہ انسانی جان جہاں کہیں بھی چلی جاتی ہے تو کوئی اس کے اوپر خوش نہیں ہوتا ہے، مگر اس واقعے کے بعد جس طرح سے فوری طور پہ بھارت کی طرف سے ریاکشن سامنے آیا، کچھ انہوں نے سینکشنز لگائیں، فضائی حدود کو بند کیا، پاکستانی جو وہاں بھارت کے اندر موجود تھے انہیں فوری طور پہ بھارت سے نکل جانے کا حکم دیا، اور ہماری وہاں پہ جو ایمبیسی ہے، جو ہمارا جو ہائی کمیشن ہے، اس کے آفس میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کی تعداد کم کرنے کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ احکامات جاری کیے. جو ایک فوری طور پہ ریاکشن تھا، پاکستان کو الزام دہ ٹھہرایا گیا، اور باقی جتنے سٹیپس اٹھائے گئے ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا یہ سب اس میں اگر آپ دیکھیں، آج جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کی بھی آفر کی ہے. اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں. جیسے یہ واقعہ ہوا جو ان اٹ سیلف نہیں ہونا چاہیے تھا، معصوم جانیں، چاہے وہ بلوچستان میں ان کو قتل کیا جائے یا ان کو پہلگام میں قتل کیا جائے، ان کو کسی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، یا دنیا کے کسی علاقے میں معصوم لوگ جب جنگ کا حصہ بنتے ہیں تو اس کو کسی لحاظ سے انڈورس نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کو اگر آپ دیکھیں، پاکستان میں دہشت گردی جاری ہے، بلکہ دہشت گردی میں سب سے بڑا وکٹم تو پاکستان ہے. 1 لاکھ سے زائد جو ہے معصوم لوگ اس جو ٹیررزم کی ویو 2001 کے بعد سے پاکستان میں آئی اس میں شہید ہوئے. اس میں بڑے پلیئرز ہیں. اس میں یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے انڈیا کے اوپر، اور انڈیا بھی اس کو انڈورس کرتا رہا ہے، انڈین ہینڈ بھی رہا ہے. کمنگ بیک ٹو پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے 2 ریئیکشنز ہیں. سب سے پہلا جو ریئیکشن آتا ہے وہ انڈین میڈیا کی طرف سے آتا ہے. اب جو انڈین میڈیا کا ریئیکشن ہے اس کے اوپر ان کا پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر نی جرک، میں تو اسے ایک نی جرک ریئیکشن کہتا ہوں. ریاستیں جو ہیں وہ ڈسپیشنیٹلی اور ایموشن لیس اینٹیز ہوتی ہیں کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ فوری طور پہ ابھی چند منٹ گزرے ہیں اور جو انڈین میڈیا ہے اور جو انڈین ریاست کا جو موقف ہے اس میں اس نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا تھا. ایک سین ریاست جو کہ ایٹامک پاور بھی ہے اور یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، تو اس کی طرف سے فوری طور پہ بلا سوچے سمجھے پاکستان کو اس سارے مورد الزام ٹھہرانا، یہ کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ یہ انڈین پیٹرن ہے کہ انڈیا میں کوئی بھی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے، ہم بھی اسے ٹیررزم کہتے ہیں. ٹیررزم کا اگر کوئی واقعہ ہو تو ان کا میڈیا ایک خاص طریقے سے، ایک خاص فریکوینسی پہ جو ہے نا
وہ نیریٹو بلڈ کرتا ہے اور اس کے فوراً بعد اسی نیریٹو کے اوپر اس کی فریکوینسی کے اوپر بلکہ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ انڈین ریاست کا وہ رسپانس آتا ہے جو کہ رسپانسبل اسٹیٹس ہیں ایسے نہیں کرتی. اس طرح کے واقعات اگر ہوں دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں جوائنٹ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں پھر دیکھتے ہیں. لیکن شیخ صاحب ہمیں یہ بھی اس میں دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ریاستی کانفلکٹس ہوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کانفلکٹس ہیں. ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں تو اب اس کو اس لحاظ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا پاکستان میں انٹرونشن نہیں کرتا یا پاکستان انڈیا میں انٹرونشن نہیں کرتا. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اس لیے ریز کی جاتی ہیں کہ انہوں نے نیشنل آبجیکٹیوز جو ہے وہ گارڈ کرنے ہوتے ہیں اور انہوں نے جا کے دوسرے ممالک میں بھی اپنے ملک کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے. ظاہر ہے ان کا وہ اسی لیے وجود میں آتی ہیں اور جو ریاستیں ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے روتھلیس بھی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ پوری اگر آپ تاریخ دیکھیں انسان کی تاریخ دیکھیں اس میں ایسے رہے ہیں. لیکن اس کے سرٹن پروٹوکولز ہیں کیونکہ جو پراکسی وارز ہوتی ہیں یا جو انڈائریکٹ کانفلکٹس میں لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے خط و خال بھی دیکھنے چاہیے, ان کے روٹ کاز کو بھی دیکھنا چاہیے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ایک روٹ کاز ہے جسے بون آف کنٹینشن کہتے ہیں یا جو ایک کور ایشو ہے وہ کشمیر کا ہے. اچھا پاکستان نے جو ریاکشن دیا یعنی پاکستان کے اوپر فوری طور پہ جس طرح سے بھارت نے الزامات لگائے لیکن پاکستان نے تھوڑا وقت لیا. اگلے دن ہماری جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا 24 گھنٹے گزر گئے تھے. پاکستان نے پھر جس سینٹی کے ساتھ اور جس یعنی تحمل کے ساتھ ان کے سارے الزامات کا جواب دیا اسے آپ کس طرح سے ایویلیوٹ کرتے ہیں؟ پاکستان کا ایک رسپانسبل رسپانس آیا پاکستان کی ریاست کی جانب سے. ظاہر ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی بعد میں ایک اسٹرانگ پاکستان نے بھی ٹٹ فور ٹیٹ پالیسی رکھی. پاکستان نے اپنی جو فضائی حدود ہیں اس میں وہ انڈیا پہ بند کی یا دوسرے کی تو وہ تو ایک فٹ. اچھا وہ ایک دلچسپ صورتحال تھی وہ ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ مودی جو تھے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر موجود تھے. اس واقعے کے بعد اس سے پہلے جب مڈل ایسٹ میں گئے تو انہوں نے پاکستانی فضائی حدود کو استعمال کیا اور جب واپس جانے لگے تو پھر انہوں نے پاکستانی فضائی حدود کو استعمال نہیں کیا بلکہ کسی اور ملک کے اوپر سے جو ہے اپنے. اچھا اگر آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالیٹکس دیکھیں نا جیسے وہ 1980 اور پھر 90 میں ان کا رائز ہوا یا مودی کی سیاست کو دیکھیں تو ان کی سیاست میں سرٹن پولیٹیکل ڈرامہ ہمیشہ سے رہا ہے اور وہ پولیٹیکل ڈرامہ جو ہے اس نے ان کی سیاست کو عوام میں مقبول رکھا ہے. ظاہر ہے اب ایک اسٹرانگ کرٹیسزم ہے کہ جو مودی صاحب ہیں یا جو ان کی پارٹی ہے وہ ایک ہندتوا فلسفی کے اوپر ہے. یہ پاکستان کا پرسپیکٹیو نہیں ہے اب تو یہ انٹرنیشنل پرسپیکٹیو. اچھا ایون جو انڈین اپوزیشن ہے انڈین پارلیمنٹری جو اپوزیشن ہے اس وقت جو مودی کو اپوز کر رہی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ واقعہ تو ہو سکتا ہے کہ مودی نے خود کروایا کیونکہ مودی کے دور میں اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بعد میں یعنی ثابت ہوا جس سے کہ وہ مودی نے خود کو مضبوط کرنے کے لیے کروایا جس طرح سے کہ پلوامہ کا واقعہ تھا اور پھر انڈین ریاست جو ہے یعنی حکومت کسی کی بھی ہو انڈین ریاست بھی خود اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر کچھ اس طرح کے وہ سمجھوتا ایکسپریس کا اگر آپ واقعہ دیکھیں. اچھا جہاں ریاستی ایجنسیاں دوسری ریاست کے اندر جا کے آپریٹ کرتی ہیں اگر آپ انڈیا کی اگزامپل دیکھیں اب ریسنٹلی انڈیا نے کلنگز کی ہیں کینیڈا کے اندر ان کے ساتھ تعلقات بھی انڈیا کے نہیں اچھے بلکہ ابھی اس پورے معاملے میں کینیڈا کا کوئی رسپانس آفیشیل نہیں آیا. جہاں ریاستی ادارے ریاستی ایجنسیاں نیشنل آبجیکٹیوز وہ خود ڈیفائن کرتے ہیں یہ سبجیکٹیو چیزیں ہیں اس کے لیے دوسرے ممالک میں آپریشنز کرتی ہیں وہ اپنے ممالک میں بھی کرتی ہیں. فالس فلیگ آپریشنز جو ہیں وہ ایک سائیکی جو ہے انٹیلیجنس سائیکی اس کا حصہ ہے. اس لیے تو انویسٹیگیشنز بہت ضروری ہوتی ہیں. اس سے بڑھ کے کچھ ہمیں ریئلسٹکلی بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہیں ان کے سیریس کانفلکٹس ہیں. انہوں نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور دونوں ممالک پراکسیز کرتے ہیں. پھر جب انڈین پراکسیز پاکستان میں یا انڈین انفلٹریشن ہوتی ہے تو پاکستانی ریاست اس کو برداشت کرتی ہے اس کو اور طریقے سے دیکھتی ہے تو پھر ظاہر رسپانسز تو آتے ہیں آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن یہ ڈیفینس اینالسٹ اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں جب تک کانفلکٹس ہوتے ہیں آپریشنز انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرمیز اور ملٹریز ایون جو ڈپلومیٹک ہمارے ادارے ہوتے ہیں بلکہ اقوام کرتے رہتے ہیں. اچھا اس تھریٹ کو کس طرح سے ویو کرتے ہیں جس میں اس نے کہا کہ وہ پاکستانی دریاؤں کا پانی بند کر دے گا؟ کیا انڈیا ایسا کر سکتا ہے
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اندر ورلڈ بینک اور امریکہ جو ایک ثالث کی حیثیت سے موجود ہیں، اور ہم لوگ جتنے بھی لاز ہیں اس حوالے سے اس کے پابند ہیں کہ وہ ہمارے پانیوں کا احترام کریں گے اور ہم بھی اس کی جو پاسداری کریں گے، تو انڈیا ان اٹ سیلف کو اس طرح کا اقدام اٹھا سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی الٹرنیٹیوز ہیں، متبادل ہے کہ وہ ایک دم پانی کا رخ موڑ کے کسی اور طرف لے جائے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ اچھا، پاکستان ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کا جو ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. جو لاسٹ ٹائم پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایشوز آئے، اچھا اس میں انڈیا نے انٹرنیشنلی بہت اچھا پلے کیا تھا، مظلوم وکٹم کارڈ کھیلا اور پاکستان کے لیے مشکل ہو رہا تھا اس کو ڈیفینڈ کرنا until unless they attacked پاکستان. اور پھر ابھینندن اسٹوری دیٹ از فینٹیسٹک، دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن اس دفعہ انہوں نے جلد بازی کی، کیونکہ جب انہوں نے اپنا وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کیا تو جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ ری نیگوشیٹ یا ری سیٹلمنٹ کی باتیں کی، جب آپ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ دیکھیں اگر پاکستان کا پانی بھارت سے آتا ہے تو بھارت کا بہت سارا پانی جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے. اگر آپ انڈس نائل کو دیکھ لیں افریقہ میں تو جو مختلف ملکوں سے گزرتا ہوا، اب اس طریقے سے پیٹرنز ہیں کہ جو ریسورسز ہیں، واٹر ریسورسز ہیں، وہ جوائنٹ ہیں اور اس کے اوپر ٹریٹیز ہیں، ڈیکلریشنز ہیں. اب آپ اگر انڈیا فرض کریں کہ اس وجہ سے کہ کیونکہ پانی یہاں سے گزرتا ہے تو ہم اس کو ڈائیورٹ کریں گے، تو اس کے بعد پھر یہ تو ایک انٹرنیشنل پریسیڈنٹ بن جائے گا. پھر اگر آپ سینٹرل یورپ میں دیکھیں گے، آپ افریقہ میں دیکھیں گے، یا اب بڑے دریا جو ہیں وہ تو ممالک مختلف میں سے گزر رہے ہیں، تو پھر تو جو اوپر ہوگا ملک وہ تو پھر پانی روک لے گا. اب ایسی پریسیڈنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس کے لیے کسی لحاظ سے موضوع نہیں ہے. اب انڈیا کیا ایسا کر سکتا ہے، یا یونیلیٹرلی اگر انڈیا چاہے تو کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک ڈیفائنس تو ہوگا انٹرنیشنل لاء کو، کیونکہ اگر آپ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو پڑھیں، اس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ ایک گارنٹی ہے کچھ ہزار کیوسک پانی روکا بھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس پہلے ایک دو دن اس نے روکا تھا. آج اس کا فلو زیادہ ہوا ہے، ظاہر ہے وہ پانی نہیں روک سکتا، ابھی اس کے پاس ریزروائرز نہیں، اتنی بڑی اس کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، پھر وہ پانی اٹھا کے وہ پنجاب میں لے کے آئے گا. اس کے اوپر بہت اسے اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا، دا ٹی از فینٹاسٹک. دا ٹی از فینٹاسٹک جو انسیڈنٹ تھا وہ کسی حد تک ڈیٹیرنس ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس وقت انڈیا نے ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی جس کا اس کو فوری طور پہ جواب مل گیا تھا. تو اب وہ بھی اس کے ذہن میں ایک میموری کے طور پہ موجود ہے کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک طرح سے جس وہ پہلکاری جس کرنا چاہ رہا تھا یا پہلکاری کا سوچ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ دا ٹی از فینٹاسٹک انسیڈنٹ تو ذہن میں آتا ہوگا کہ بھائی وہ والا معاملہ پھر سے ہو سکتا ہے. اس کا ایک پولیٹیکل پارٹ ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہتھیاروں سے پہلے جنگیں نفس کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، اور آرمیز نہیں لڑتی بلکہ نیشن سٹیٹس میں نیشنز لڑتی ہیں، کیونکہ اس میں بڑی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو، نیریٹو کی، انٹرنیشنل نیریٹو کی، لوجسٹکس کی، پھر آپ کو سپائنگ اپنی عوام کی طرف سے چاہیے، آپ کو ریسورسز چاہیے، باقی چیزیں چاہیے. تو وہ از اے سائنس. تو ڈیفینیٹلی ایک ماضی قریب میں اگر آپ کے پاس ایک سکسیس ہے تو انڈیا اس کو یقیناً دیکھتا ہوگا. لیکن ظاہر دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیر پاورز ہیں، اور سب سے بڑا ڈیٹرنس تو یہی ہے دونوں کے پاس کہ ایک حد سے زیادہ نہیں جائیں گے. جنگ نہیں ہوگی، لیکن ٹھیک. اچھا جنگ کی آپ نے بات کی، ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس حوالے سے بڑے سوال کرتے ہیں پاکستان کے اندر، آف کورس انڈیا کے اندر بھی کرتے ہوں گے پڑھے لکھے لوگوں سے کہ جی آیا جنگ ہوگی، جنگ نہیں ہوگی. تو کیا جنگ ہوگی، نہیں ہوگی، کیا کہیں گے؟ اچھا ابھی میمز اگر آپ دیکھیں پاکستان میں یا انڈیا میں، تو اس کا ایک لاشعوری پہلو اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ جنگ جو ہے بہت ایک وائلڈ قسم کی ایکسرسائز ہے. ابھی ہم نے پاکستان کی جو نئی جنریشنز ہیں، یا انڈیا اور پاکستان نے ایسی جنگ نہیں لڑی جیسے ورلڈ وار 1 دیکھیں، ورلڈ وار 2 دیکھیں، یا دوسرے ممالک ہیں. ان کی جنگیں بھی جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اسکرمشز ہیں، گو کہ اس کا امپیکٹ 1971 کا بہت زیادہ آیا، لیکن ماس کلنگ نہیں ہوئی، نہ عوام کی ہوئی، نہ بومبنگز ہوئی، نہ دوسری ہوئی، نہ آرمیز اس طریقے سے ماری گئی. تو ابھی تک پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک نے جنگ دیکھی نہیں، اور جو اس کی تباہ کاریاں ہیں، جو اس کے ہولناک پہلو ہیں، وہ نہیں دیکھے. ہاں پکچرز ہم نے دیکھی ہوں گی ابھی غازہ کی، یا جو اگر آپ سیریا دیکھیں ان ممالک کی،
تو ابھی تو ان کے لاشعور میں جنگ نہیں ہوگی، تو ابھی میمز آ رہی ہیں، ایشوز آتے ہیں، ایون دوسرے پانی کے ایشوز آتے ہیں، ڈپلومیٹک آئسولیشن کے ایشوز آتے ہیں، اکانومی کے ایشوز آتے ہیں، تو پھر یہ میمز نہیں بنے گا۔ اچھا، انڈین اور پاکستانی میڈیا کو کمپیئر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے کہ دونوں ملکوں کے میڈیا نے اس ایشو کو یعنی پہلگام کے ایشو کو کور کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین میڈیا نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا جیسے وہ تیار بیٹھا ہوا تھا، سارے گرافکس بنے ہوئے تھے، ایجنڈا اس کے پاس تھا، الفاظ اس کے پاس تھے، کہانی اسکرپٹ پورے کا پورا اس کے پاس تھا، اور اس کے بعد پھر وہ یلو جرنلزم، جینگوئزم اس کے اندر لے کے آئے، اور انہوں نے اپنے الفاظوں کا رخ جو تھا وہ پاکستان کی طرف موڑ دیا۔ اس کے مقابل میں جو پاکستانی میڈیا تھا خاموش، ان کے پاس گرافکس نہیں تھے، اس طرح سے کوئی ایجنڈا نہیں تھا، کوئی نیریٹو نہیں تھا، سوائے اس کے کہ جی ہم نے نہیں کیا، ہم ایک پرامن ملک ہیں، ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں۔ تو آپ کس طرح سے کمپیئر کرتے ہیں دونوں ملکوں کے میڈیا کو؟ اچھا، جو انڈین ہندی میڈیا ہے وہ اور لیول پہ ہے، ہاں ان سنجیدہ میڈیا بھی ہے انڈیا میں۔ اب ان کے کچھ انگلش، آئی وڈ ناٹ نیم دیم، کچھ انگلش چینلز نے اچھا بھی ریشنلٹی اپروچ دکھائی ہے، لیکن جو ان کا ریڈ، میں تو یلو جرنلزم تو نہیں کہوں گا، یہ تو ریڈ جرنلزم ہے، اب لوگوں کو جنگ کے اوپر آمادہ کرنا۔ اب پاکستانی میڈیا کے اوپر ہم بڑا کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کہ یہ ایٹ ٹائمز ارریشنلی یہ بیہیو کرتا ہے، لیکن اگر ابھی آپ پاکستانی میڈیا اور انڈین اردو میڈیا، ہندی میڈیا کو کمپیریزن کریں تو ان ویری کامن ورڈز انڈین میڈیا نے آگ لگانے والا کام کیا ہے۔ اب انڈین میڈیا نے ہی مودی سرکار کو دانستہ یا نادستہ طور پہ اس پریشر میں لے کے آیا، یا میر کے پہلے دن اگر آپ ان کا رسپانس دیکھیں انڈینز، کامن انڈینز کا جو پیٹریوٹزم ہے وہ بہت بڑا ریفیوج ہے، تو اس کے اندر طاقتور لے کے جاتا ہے اپنے لوگوں کو، پھر اس کے پیچھے وہ چھپتے ہیں، اور جو عام آدمی ہوتا ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ انڈین واز بوائلنگ ایٹ دیٹ ٹائم کہ پاکستان کو مار دو۔ اچھا، انڈین میڈیا نے یہ بھی ان کو پینٹ کیا ہوا ہے کہ یہ 7:10 پہ ہم یہ کریں گے، 8:50 پہ ہم یہ کریں گے، پھر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جو آپ کا موریل بوسٹنگ کی حد تک تو ٹھیک ہے، بٹ وار از اے سیریس۔ صحیح، تو اس کا سولوشن کیا وقت کے پاس مرہم ہے؟ جس طرح سے وقت گزرتا چلا جائے گا، ایک گرد پڑتی چلی جائے گی اس واقعے کے اوپر، دونوں ملکوں کو سینٹی دکھانی چاہیے۔ پاکستان تو سینٹی دکھا ہی رہا ہے، بڑے تحمل کے ساتھ پاکستان نے اس واقعے کو رسپونڈ کیا ہے۔ انڈیا کی طرف سے ہمیں دیکھتا ہے کہ بڑے ہاسٹائل قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اچھا، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں نا، اس میں پیسیفیکیشن نہیں ہے، سلوشن ہے۔ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم پیسیفائی کریں، یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں پیسیفائی چیزیں کی جاتی ہیں۔ جہاں پہ اوریجنل کانفلکٹس ہیں نا، وہاں پہ پیسیفائی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اور انڈیا دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ پیسیفیکیشن نہیں ہوگی جب تک ایک کانفلکٹ جو ہمارا ایک سینٹرل کانفلکٹ ہے کشمیر کا، اس کو حل نہ کیا جائے، اور اس کے ارد گرد پھر پوری ایک سائیکالوجی ہے نیشن کی بھی، ہمارے ملٹری اداروں کی بھی، ہماری انٹیلیجنسیا کی بھی۔ اب انڈین ڈیزائن ہے کہ پاکستان ڈس انٹیگریٹ ہو، پاکستان کا پورا ڈیزائن ہے کہ پاکستان انٹیگریٹ رہے، پاکستان کا یہ بھی ڈیزائن ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو، تو پھر اس کے اوپر مسلس تو دونوں ممالک دکھائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی اس سے نقصان جو ہے ہمارے ریجن کا ہوگا اور دونوں ملکوں کا ہوگا۔ پیپل آر ہیونگ گریٹ فن، میمز ہیں، سارا کچھ ہے، بٹ وار از اے ویری سیریس تھنگ۔ بالکل صحیح طارق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جس طرح سے سم اپ کیا کہ وار از اے ویری سیریس ایشو، اور دونوں ملکوں میں سے کوئی بھی اس کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتا، اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تھینک یو ویری مچ، یہ ہماری طرف سے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔